الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس روز لوگ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوں گے اور پہاڑ روڑ کے گچھوں کی طرح اڑیں گے، پس جس کے اعمال یعنی جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ عیش کی اور من پسند جنت میں ہوگا، اور جس کا ترازو اور جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ ہاویہ میں ہوگا۔ تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ دہکتی ہوئی گرم آگ ہے۔ محترم حضرات، دجال کا واقعہ عرض کیا جا رہا ہے۔ دجال کے متعلق گزشتہ بتایا جا چکا کہ یہ دجال یہودیہ بستی سے نکلے گا۔ اب یہودیہ بستی کہاں ہے؟ یہودیہ بستی ایران میں اصفہان کے علاقے میں۔ جب بخت نصر نے یہودیوں کو تاراج کیا اور یہودیوں کو ختم کیا، بخت نصر نے جب بیت المقدس سے یہودیوں کو بھگایا اور ان کا قتل عام کیا تو بہت سارے یہودی وہاں سے بھاگ کر اصفہان پہنچ گئے، اور وہاں جا کر ایک بستی کو انہوں نے آباد کیا، جس بستی کا نام پڑا یہودیہ۔ تو ایران میں بھی بہت سارے یہودی آباد ہیں، اور یوں سمجھے کہ بڑی ٹھاٹھ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایران میں سنی مسلمانوں کا جینا دوبر ہے، لیکن یہودی بڑے ٹھاٹھ سے وہاں رہتے ہیں، اپنے تمام کے تمام قوانین کے ساتھ، قاعدوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ الغرض یہ یہودیہ جو شہر ہے یا گاؤں ہے، وہاں کے جتنے بھی یہودی ہیں اس کا ایک مقام پوری دنیا میں، پوری دنیا کے یہودی لوگ ان کو ایک بڑا مانتے ہیں اور ان کو متبرک مانتے ہیں۔ الغرض اصفہان، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان سے نکلے گا دجال، اصفہان سے نکلے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ مشرق کی جانب خراسان سے نکلے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک جگہ یہودیہ ہے، اصفہان بھی ہے، اور پھر خراسان بھی ہے، تین جگہ ہو گئے۔ تو یہ خراسان جو تھا وہ پورا کا پورا ایران، سب کچھ اس کے اندر تھا، افغانستان، ایران اور عراق، اور اسی کے اندر ایران ہے، ایران کے اندر اصفہان ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے فلاں آدمی کہاں رہتے ہیں، فلاں آدمی کہاں رہتا ہے، تو وہ گودرا کا رہنے والا ہے، تو یوں بھی کہہ سکتا ہے وہ گجرات کا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ پنچ محل کا ہے بھائی، اور یہ بھی کہہ کہ وہ گودرا کا ہے۔ تو بھائی گودرا پنچ محل میں آیا اور پنچ محل گجرات میں آیا، تو اسی طرح ہے۔ خراسان میں ایران ہے، ایران میں اصفہان ہے، اصفہان میں یہودیہ بستی ہے۔ تو جو روایتیں سب کی سب روایتیں اس کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ الغرض پھر ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلے گا تو خراسان، اصفہان، یہودیہ سے،
اور وہاں کے 70,000 یہودی، بعض روایتوں میں 40,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ 40,000 یہودیوں پر الگ قسم کا کپڑا سبز کلر کا ہوگا، وہ اس کے ساتھ خاص طور پر ہوں گے، اور یہ ادھم مچاتا مچاتا کہتے ہیں کہ عراق جائے گا، عراق میں وہ حکومت بھی کرے گا اور بڑی شان سے حکومت کرے گا، اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھے گا، بارڈر پر جائے گا عراق کی اور شام کی، وہاں سے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو اس کے نبوت کا وہ ظہور کرے گا، وہاں سے وہ ظاہر ہوگا، تو الغرض وہ بڑے خطرناک آدمی ہوگا اور شعبدہ بازی کرے گا، قسم قسم کے وہ لوگوں سے فتنے کرے گا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کو تم دیکھو تو پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت عرب نہیں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب ہوں گے لیکن کم ہوں گے۔ کون سے عرب؟ عرب تو بہت سارے ہوں گے اس زمانے میں، علماء نے لکھا ہے کہ عرب تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جو دجال سے لڑنے والے اور جہاد کرنے والے اور دجال کے لشکر سے لڑنے والے جو عرب ہوں گے وہ بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نواس ابن سمعان کی روایت آپ کے سامنے بیان کرے۔ حضرت نواس فرماتے ہیں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر کیا۔ دجال کا ذکر کیا تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، کبھی مدھم پڑ جاتی تھی، کبھی آہستہ بولتے تھے، کبھی جو بلند آواز سے بولتے تھے۔ حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا دجال قریب کی جھاڑی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ پھر شام کے وقت ہم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے چہرے پر اس کے اثرات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اگر میں دجال کے زمانے میں موجود رہا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر دجال کے زمانے میں میں نہ رہا تو اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب دکھائی دے تو سورہ کہف کی اگلی آیتیں پڑھو، اس سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی جب بھی موقع ملے تو سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کو پڑھتے رہیں، سورہ کہف سے اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے جتنے بھی فتنے ہیں اس سے اللہ بچا لے گا، اور جہاں سے اس نے پڑھی وہاں سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ایک نور کا ممبر بنا دے گا اور نور کے اثرات پیدا کر دے گا۔ الغرض آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال ہوگا، دجال کے جو ساتھ ہوں گے ان کے چہرے پھولے ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے، تہبتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی وہ بہت بڑی ٹیکنالوجی لے کر آیا ہو، اس کے جو لشکری ہو اور اس کے جو سپاہی ہو اور اس کے ساتھ جو لشکری ہو، فوجی لوگ ہو، اس کو ایسی ٹیکنالوجی دی ہوئی ہو جس سے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ان کے چہرے تہبتے ہیں، ان کے چہرے ڈھال کی طرح کھلے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ اس زمانے کی کوئی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کڑیل جوان ہوگا، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کڑیل جوان ہوگا، مضبوط، طاقتور، جسامت والا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا ایک آدمی تھا عبد العزیٰ ابن قطن، عبد العزیٰ ابن قطن ہے، ویسا ہی وہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عراق اور شام کے درمیان چلے گا، دائیں بائیں فساد ہوں گے، اس کے جو لشکری ہوں گے، اس کے جو فوجی ہوں گے وہ فساد مچائیں گے، کیسے کیسے خطرناک فساد مچائیں گے، ادھم مچائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ اور پھر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو جب دجال تمہارے سامنے آ جائے تو استقامت سے رہنا۔ کیا فرمایا؟ استقامت سے رہنا۔ استقامت دین کے اندر بہت ہی ضروری ہے۔ استقامت پیدا کب ہوگی؟ جبکہ ہمارے اندر دینداری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ سنتی، جس نے میری سنتوں کی پابندی کی، میری سنتوں پر چلتا رہا، اکرمہم اللہ
बिअरबाइ खिसाल, तो अल्लाह ताला उसको 4 फजीलतों से नवाजेंगे, 4 खसाइल नसीब फरमाएंगे, 4 इनामात नसीब फरमाएंगे। अल मुहब्बतु फी कुलूबिल बररा, क्या का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, आका ने फरमाया जो मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा, मेरी सुन्नतों की पैरवी करेगा, अल्लाह ताला जालिमों के दिलों में, फासिकों के दिलों में, दुश्मनों के दिलों में, और जो नफरत करने वाले हैं, मुसलमानों से दूर रहने वाले ऐसे लोगों के दिलों में अल्लाह ताला रौब डाल देगा, काफिरों के दिलों में रौब डाल देगा, गैरों के दिलों में रौब डाल देगा। 14 फरमाया अस्सिकतु फिद्दीन, अल्लाह दीन में उसको साबित कदम फरमा देगा। और 14 फरमाता वस्साअतु फिर रिज़्क, कि अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाजे उसके खोल देगा। क्या फरमाया कि वस्सिकतु फिद्दीन, अल्लाह दीन पर उसको जमा देगा और रोजी के दरवाजे खोल देगा। नेक लोग उससे मोहब्बत करेंगे, जो दुश्मन है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो आजकल हमारे सुन्नतों की कमी की वजह से, सुन्नतों की कमी की वजह से ये सारे हालात है दुनिया भर में, कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हमने पसे पुश डाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकाले, तो आज पूरी दुनिया हम पर हावी हो गई और पूरी दुनिया के दिलों से और जालिमों के दिलों से और गैरों के दिलों से हमारा रौब खत्म हो गया, हमारा रौब खत्म हो गया। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, उसके हाथ जले हुए थे, तो हजरत ने पूछा कि भाई हाथ में क्या हुआ है? तो इसने कहा कि हजरत अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कफन चोर हूं। जब लोग अपने मुर्दे को दफन करके जाते थे तो मैं उसको खोद कर कफन निकाल लेता था, अभी मैंने तौबा कर ली। लेकिन मैं वाकया आपको बयान करूं कि एक मर्तबा मैंने एक कब्र को खोला और कब्र को खोलने के बाद जो बर्गे वगैरह हैं, जो पत्थर है, मैंने जैसे ही हटाया तो उसमें आग जल रही थी, उस आग की झाड़ मेरे हाथ में लग गई। हजरत मैं उसी वक्त से बेचैन हूं, आज भी मेरा हाथ काला है और उसी वक्त से मेरे हाथ के अंदर जलन महसूस हो रही है। कितनी ही दवाएं कराई और कैसे कैसे डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, किस्म किस्म की मैंने दवा कराई, हजरत कोई मुझे इफाका नहीं हो रहा है, मुझे शिफा ही नहीं मिल रही। तो कहा कि तो अल्लाह का अज़ाब था, ये तो होना ही है भाई, अल्लाह से तौबा करता रहे, अल्लाह तुझे माफ कर देगा, हो सकता है कि अल्लाह तुझे माफ भी कर दे और तुझे शिफा भी दे दे। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा, अल्लाह वाले ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि तू जब कब्र को खोदता था और कफन को निकालने के लिए जब मुर्दा को नंगा करता था, मुझे बताओ उनके चेहरे किस जानिब होते थे, उनके चेहरे किस जानिब होते थे? तो इन्होंने कहा कि लोग तो अपने मरने वाले मरहूम का चेहरा किबले की तरफ कर जाते थे, लेकिन मैंने अक्सर लोगों का चेहरा देखा, अक्सर लोगों का चेहरा देखा कि जब मैं खुलता था तो उनका चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। जब उस बुजुर्ग ने सुना तो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल न करने की वजह से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पीछे डालने की वजह से ये हो रहा है, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। तो जब तक मुसलमान सुन्नतों पर अमल करते थे, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करता रहता था, अल्लाह ताला ने उसको रौब अता फरमाया था, दबदबा अता फरमाया था। अफगानिस्तान में हजरत माविया के जमाने में कुछ लोग गए टैक्स लेने के लिए, महसूल लेने के लिए, तो वहां के बादशाह ने कहा, अफगानिस्तान के बादशाह ने उस जमाने में, कि भाई आप लोग क्यों आए हो? जो पहले आते थे, जो मेरे हमसे शराइत करके गए, हमारे बाप दादा से इन्होंने शराइत किए, वो लोग कहाँ हैं? जो पहले लोग थे इनको भेजो, हम तो आपको नहीं देंगे। हम तो जो वो आते थे पहले,
جن کی پگڑیاں بڑی بڑی ہوتی تھی، امامے بڑے بڑے ہوتے تھے، ان کے چہرے نورانی ہوتے تھے اور باروب ان کے چہرے ہوتے تھے، جب افغانستان کی دھرتی پر وہ قدم رکھتے تھے تو ہمارے پاؤں کانپ جاتے تھے، ہمارے ایوان میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ ان کو بیچو، ان کو دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ کو لڑنا ہے تو لڑ لیں گے، آپ کہتے ہیں تو لڑنا ہے تو پھر لڑ لیں گے، دیں گے تو انہیں کو۔ تو اسے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب تک آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوتی رہی، تب تک تمام دنیا کے لوگ مسلمانوں کے رعب کے تحت پلتے رہے اور مسلمانوں سے ڈرتے رہے۔ آج مسلمانوں کا خوف اور مسلمانوں کا رعب ختم ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جب دجال کو دیکھو تو استقامت سے رہنا۔ پھر حضرت نواز کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنے دن رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن رہے گا۔ پہلا اس کا 1 دن ہوگا 1 سال کا، دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کا، اور تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کا، پھر معمول کے مطابق ہوگا۔ اس سے میں نے کل بتایا تھا کہ 4 مہینے 34 دن، 4 مہینے 34 دن، یا یوں کہہ لو 4 مہینے 4 مہینے 34 دن، 434 دن، 434 دن ہوتے ہیں، تو 434 دن وہ رہے گا دنیا، یا پھر یوں کہو 1 سال 2 مہینے 14 دن، 1 سال 2 مہینے 14 دن وہ دنیا میں رہے گا، لیکن ادم بہت بچائے گا۔ اب دیکھیں صحابہ نے کیا پوچھا، صحابہ ڈرنے والے نہیں تھے، چاہے کیسا بھی سامنے آدمی آ جائے اور کیسا بھی بہادر آ جائے، کیونکہ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے تھے، تو انہوں نے دوسرا کچھ نہیں پوچھا تو کیا پوچھا؟ اے اللہ کے نبی اس کی رفتار کیا ہوگی؟ چلو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ نکلے گا خراسان سے، وہ نکلے گا اصفہان سے، وہ نکلے گا یہودیہ سے، ایران سے، تو پوچھا کہ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ رفتار کیوں پوچھی؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پوچھی کہ تاکہ اس کے آنے، ہمارے یہاں پہنچنے میں اس کو کتنی دیر لگے گی ہم ذرا دیکھ لیں، اور ذرا ہم سوچ لیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی، اس حساب سے ہم تیاری رکھیں، اس سے جنگ کرنے کی، اس سے جہاد کرنے کی تیاری رکھیں۔ تو صحابہ دجال سے ڈرتے نہیں تھے، دجال سے ڈرتے نہیں تھے۔ ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب اس کا 1 دن اس زمانے میں جب وہ نکلے گا تو 1 دن 1 سال کا ہوگا، 1 مہینے کا ہوگا، 1 ہفتے ہوگا، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ پورا 1 دن 1600 گھنٹے کا ہوگا، تقریباً 1600 گھنٹے، تو جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازے سے۔ کیا فرمایا؟ اندازے سے۔ تو دیکھو کیسے صحابہ نے دوسرا کچھ نہیں پوچھا، صحابہ نے دوسرا کچھ بھی نہیں پوچھا، نماز کا پوچھا۔ اس وقت ہم کھانا کیسے کھائیں گے، اسٹاک کیسے کریں گے، ہماری حفاظت کی ذریعہ کیا ہوگا، یہ نہیں پوچھا کہ کیسا سامان ہم رکھیں اور کیسی تلواریں تیار کریں اور کتنا سامان تیار کریں، ایسا نہیں پوچھا۔ تو کیا پوچھا؟ نماز کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نماز کے بارے میں کتنے زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے اور کتنی زیادہ ان کے دلوں میں اہمیت تھی، نماز کی ان کے دلوں میں کتنی زیادہ فکر تھی، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 روز دنیا میں رہے گا، پھر فرمایا کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا، ایک قوم کے پاس سے گزرے گا، اس قوم سے کہے گا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ میں تمہارا خدا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں جہاں کا پروردگار ہوں۔ تو قوم کہے گی کہ ہاں بالکل ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، تم ہمارے خدا ہو۔ آج کل ہمارے کچھ لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ہم چاہے کتنا بھی کچھ کر لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، کتنے ہی دوستیاں بنا لیں، کتنے ہی ہم ویوہار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ جو چاہے گا ہوگا۔ اللہ کو دوست بناؤ،
اللہ سے بڑا کوئی دوست نہیں، اللہ سے زیادہ وفادار کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ نصرت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ کام نکالنے والا کوئی نہیں، نکالنے والا کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ بھروسہ اللہ پر رکھو اور کسی پر نہیں، بھروسہ اللہ ہی پر رکھو اور کسی پر نہیں۔ جب تک تمہارا کام ہے تب تک وہ تمہارے ہیں، کام نمٹا بات ختم، رات گئی بات گئی، ایسے حالات ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کو سب مان کر چلو، اللہ جو کرے گا وہی ہوگا اور اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون کہے گی کہ ہاں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ تو آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ زمین سے غلہ اگاؤ، تو قسم قسم کے غلے اگائیں گے، وہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان کے مویشی شام کے وقت لوٹ کر آئیں گے، ان کی گائے بھینس بیل اونٹ بکریاں وغیرہ سب واپس آئے گی، تو ان کی جو کوہانیں ہوگی بڑی بڑی ہوگی، کیونکہ کھا پی کر موٹی تازی ہو گئی ہوگی۔ یہ سب شعبہ دبازی ہوگی، نظر بندی ہوگی، حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا، سب نظر بندی ہوگی۔ اور ان کے تھن بڑے بڑے ہوں گے اور اتنے زیادہ دودھ بھرے ہوئے ہوں گے کہ وہ جو گائے ہوگی بھینسیں ہوگی اونٹ ہوں گے وہ اس کے تھن کے بڑے ہونے کی وجہ سے چوڑا چلیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ الفاظ حدیث میں ہے۔ پھر وہ وہاں سے نکلے گا دوسری جگہ، ایک دوسری قوم پر اس کا گزر ہوگا، تو ان لوگوں سے مخاطب کر کے کہے گا سب کو کہ کیا تم مجھے مانتے ہو، تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، تو کافر ہے، دجال ہے۔ وہ غصے ہو جائے گا، ناراض ہوگا، واپس وہاں سے لوٹے گا غصے میں۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے یہاں آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی، زمین سے غلہ اگنا، زمین ان کی بنجر ہو جائے گی، ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی، وہ اتنا غصے میں وہاں سے چلے جائے گا۔ یہ سب کی سب شعبہ دبا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف آگ ہوگی، لیکن جو جنت ہوگی وہ آگ ہوگی اور جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس پر ہوگی؟ ایمان والوں پر ظاہر نہیں ہوگی۔ ایمان والوں کا تو ایمان اللہ پر ہوگا، بھروسہ اللہ پر ہوگا۔ جو اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے مریدین ہوں گے، اس کے معتقدین ہوں گے، اس کو خدا ماننے والے ہوں گے، ان کو یہ سب کچھ دکھائی دے گا، ان کو یہ سب کچھ دکھائی دے گا۔ یہ سارا ان ساروں کے اوپر اس نے نظر بندی کی ہوگی، تو واہ واہ کریں گے، دیکھو انہوں نے اپنے خدا کو نہیں مانا، تو دیکھو ان کا حال کیا ہو گیا، ان کی ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ اب اس کے بعد آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا، ایک دم سے موٹا تازہ جوان، وہ حاضر ہوگا۔ اس کو اس بات کی بھی پتہ چلے گی کہ وہ جب آئے گا تو اس کے جو سپاہی ہے، اس کے فوجی اس کے سامنے برائی وہ کرے گا، تو اس کو پتا چلے گا کہ ایک آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے، تیری برائی کر رہا ہے، تو اس کو بلائے گا، تو اس کو لاؤ اندر لاؤ، کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی مجھے خدا تو مانتا ہے؟ نہیں، بالکل میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ تو کہے گا کہ تو خدا نہیں مانتا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ بالکل قتل کر دو، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اپنے سپاہیوں کو کہے گا کہ اس کو لٹاؤ اور اس کے سر کے اوپر آڑا چلاؤ اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دیا جائے گا، اور پھر اس کے دونوں ٹکڑے ایک ادھر ڈال دیں گے۔ اور حدیث پاک میں اس کو بھی بتایا کہ اس کے ٹکڑے کہاں گریں گے، ایک تیر چلا ہے تو تیر جہاں جا کر گرے وہاں ایک ٹکڑا ہوگا، اور کمان جہاں ہے وہاں ایک ٹکڑا ہوگا، اتنی دوری پر۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا اس کو زندہ کروں؟ وہ کہیں گے ضرور زندہ کرو۔ تو وہ اپنے شعبدہ بازی سے وہ حکم دے گا، تو وہ دونوں ٹکڑے ایک ہوں گے اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ اب تو مجھے خدا مانے گا، دیکھو میں نے تجھے مارا بھی اور زندہ کر دیا، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں، موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، مجھے تو مانتا ہے، خدا مانتا ہوں۔ تو کہے گا اب تو بالکل تجھے نہیں مانتا، پہلے تو مجھے علم الیقین تھا، اب تو عین الیقین ہے۔ پہلے مجھے علم الیقین تھا، اب تو عین الیقین ہے، مجھے یقین تھا تو کافر ہے، تو دجال ہے، لیکن اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ آدمی وہ نوجوان لوگوں سے کہے گا اے لوگوں گھبراؤ نہیں، آج کے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، آج کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔
میں آخری آدمی ہوں جس کو وہ قتل کرے گا. کہ روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد اس آدمی کو وہ قتل کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا. یہ بھی روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک جگہ سے گزر کرے گا, نکلے گا, تو وہ کہے گا کہ تمہارے مویشی جو مر گئے اس کو زندہ کر دوں. لوگ کہیں گے کہ ہاں زندہ کرو. تو وہ مویشی زندہ کرے گا, جانوروں کو زندہ کرے گا, لوگ خوش ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے, اس پر ایمان لے آئے گا. اور ایک بستی سے وہ گزرے گا تو ایک عورت اس کے پاس حاضر ہوگی اور کہے گی کہ میرا بھائی اور میرا شوہر مر گیا ہے, اس کو آپ زندہ کر دیجئے. وہ کہے گا بی بی کوئی بات نہیں, میں زندہ کر دوں گا. تو وہ شیطانوں کو حکم دے گا, شیطان اس کے شوہر کی شکل میں اور اس کے بھائی کی شکل میں آئے گا. وہ کہے گی کہ ہاں زندہ کر دیا آپ نے. وہ سمجھے گی کہ اس نے زندہ کیا, حالانکہ وہ نہیں ہوں گے جو مر گئے, یہ تو شیطان ہوں گے جو ان کی شکل میں آئے گا. شیطان کبھی کبھی مردے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو کبھی مردے بھی بولنے لگ جاتے ہیں. حضرت مولانا الیاس کے زمانے میں بلایا گیا ان کو اور کہا گیا کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے ایک لڑکی کا, اور لڑکی وہ کبھی ہنسنے لگ جاتی ہے, کبھی ہنسنے لگ جاتی ہے, بڑبڑانے لگ جاتی ہے. تو حضرت تشریف لے گئے تو اندر سے جن نکل کر بھاگ گیا, جن نکل کر بھاگ گیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر جن داخل ہو گیا, یہ لڑکی تو مر ہی چکی ہے, اس کے اندر جن داخل ہو گیا تھا, اس لیے یہ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی, کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. الغرض تو کبھی کبھی شیطان اس قسم کے کام کرتا ہے. تو شیطان اس کے شوہر کی شکل میں, اس کے بھائی کی شکل میں آئے گا, اور پھر شیطان اس سے شادی بھی کرے گا, نکاح بھی کرے گا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح حرام کاری میں لوگ مبتلا ہوں گے. یہ دجال لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا کرے گا. یہ بھی بہت بڑی آزمائش اس زمانے میں ہوگی. جس وقت دجال آئے گا تو اس وقت بہت بڑی آزمائش ہوگی. پھر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے گھر شیطانوں سے بھر جائیں گے. اس طرح وہ کرتا رہے گا اور شیطان آتے رہیں گے اور لوگوں کے گھر بھرتے جائیں گے. اب آخری روایت جو حضرت ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور یہ بھی کہیں گے کافر ہے, یہ دجال ہے, کافر ہے. لیکن ان سے پوچھا جائے گا پھر اس کے ساتھ رہتے کیوں ہو, تو کہتے کچھ مفاد ہے اس لیے, باقی ہمیں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے, اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے. آج کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے خاطر نہ معلوم اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنی سماج کو, اپنے بھائیوں کو بیچتے پھرتے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں. الغرض اب آخر میں ایک واقعہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ مکہ مدینہ کی طرف جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مکہ میں میکائیل علیہ السلام کو حفاظت کے لیے رکھا ہوگا. جب وہ مکہ کی طرف جائے گا تو حضرت میکائیل کو دیکھ کر بھاگے گا, لیکن جاتے جاتے وہ چیخ لگائے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ مکہ کی زمین ہی نہیں. وہاں سے منافق لوگ ہوں گے, وہ ڈر کے مارے باہر نکل جائیں گے. اچھے لوگ باہر آئیں گے اور منافق لوگ باہر نکل جائیں گے. پھر وہاں سے وہ بھاگ کر جائے گا مدینہ کی طرف. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کر رہے ہوں گے, فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے. تو حضرت جبرائیل کو دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگے گا تو اور احد پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. احد پہاڑ کے پیچھے رہ کر وہ چیخ لگائے گا. کہتے ہیں 3 مرتبہ چیخ لگائے گا اور ہر مرتبہ لوگ نکلتے رہیں گے جو منافق ہے. اللہ تعالیٰ مدینہ کی دھرتی کو ایسے پاک کر دے گا جیسے آگ لوہے کے زنگ اور کاٹ کو صاف کر دیتا ہے. تو منافق لوگ نکل جائیں گے اور جو نیکوکار اور اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, وہ اندر رہ جائیں گے. اور دوسرے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دھکا دیں گے, وہ شام کی طرف چلا جائے گا. شام اس کا ایک بہت بڑا لشکر ہوگا, بہت بڑا لشکر. آخر میں اس کے پاس 70,000 لوگ رہ جائیں گے, 70,000 لوگ. وہ دمشق میں جا کر قیام کرے گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, اور یہ پورے علاقے کو گھیر لے گا. یہ اسرائیل کا علاقہ ہے, یہ شام کا علاقہ ہے, بحر طبریہ ہے, اردن کا علاقہ, یہ سارے علاقے کو گھیر لے گا. مسلمان کو ہر طرف سے گھیرے گا. مسلمان پریشانی کے عالم میں ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے گے اور سفید مینارے پر, مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے. 2
2 फरिश्तों के परों पे हाथ रखते हुए, और वो आएंगे तो उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे, ऐसा मालूम होगा कि अभी गुस्ल करके आए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जब नीचे झुकेंगे तो पानी के कतरे टपकेंगे और फिर यूं ऊंचा करेंगे अपने सर को, तो उनके सर से मोती गिरेंगे, उनके सर से मोती गिरेंगे। अब मुसलमान दज्जाल के मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सफ़े बना रहे होंगे। उसी वक्त फजर की नमाज का वक्त होगा कि फजर के बाद जंग करनी है, और फजर की नमाज की तैयारी हो रही होगी, सफ़े हो गई होगी, इकामत भी पढ़ी जा चुकी होगी, पीछे से आवाज आएगी हजरत ईसा आ गए हैं, हजरत ईसा आए, सब पीछे देंगे, हजरत ईसा आए, सब एकदम से जरा कोहराम मचेगा कि हजरत ईसा आ गए, हजरत ईसा आ गए, तो उनको रास्ता दे दिया जाएगा, रास्ता दिया जाएगा, वो आगे आएंगे। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर चले गए होंगे, वो पीछे आ जाएंगे, हजरत ईसा को कहेंगे आप नबी हैं, आप नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा कहेंगे इकामत आपके लिए कही जा चुकी है, आप ही नमाज पढ़ाएं। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। ये है उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत कि एक नबी उम्मत मोहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ रहा है, ये उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत है। अब नमाज हो जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मशवरा करेंगे कहाँ जाएगा कि दज्जाल का लश्कर सामने खड़ा है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाहर निकलेंगे, मस्जिद के बाहर इनकी नजर जहां तक पड़ेगी वहां तक वो गए, ये आवाज, ये सांस निकालेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी सांस में ऐसी तासीर रखी होंगी या ऐसे वायरस होंगे कि उन सबको मार देंगे। दज्जाल जब हजरत ईसा को देखेगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पर पानी डाले तो नमक पिघलना शुरू हो जाता है, या पानी में नमक डाले वो पिघलना शुरू हो जाता है, इस तरह वो पिघलने लगेगा, डर के मारे वहां से भागेगा, डर के मारे वहां से भागेगा। ये यहूदी देखेंगे कि सबके ये हमारा सरदार जो था वो तो भाग गया है, जो उसका फौजी लोग होंगे वो कहेंगे कि हमारा सरदार तो भाग गया, तो वो भी भागना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान इनको कत्ल करेंगे, किसी पत्थर के पीछे हम छुपेंगे तो पत्थर कहेगा ए मुसलमानों आओ यहाँ यहूदी छुपाए मारो, दरख्त के पीछे जाएंगे तो वहां भी दरख्त आवाज देगा ए मुसलमानों इधर आओ, या ये यहूदी यहाँ छुपाए मारो, तो उसको कत्ल किया जाएगा। एक दरख्त उनका साथ देगा, गरकत का दरख्त, जो आजकल इसराइल में बहुत उगाया जाता है। गोलान की पहाड़ियों पर आप देखेंगे तो ये गरकत के दरख्त है। क्यों वो उगा रहे हैं? कि इनको मालूम है कि ये इसी जगह पर आखिरी मारका होगा, आखिरी जंग होगी, और हमें भगाएंगे तो हम इस तरह यहाँ छुप जाएंगे, इस तरह हम यहाँ छुप जाएंगे। अलबत्ता इन लोगों का कत्ल आम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां यहूदियों को मुसलमान कत्ल करेंगे, यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे, और पीछा करते करते बाबे लुद एक शहर है, तील अबीब से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर आज भी आबाद है, और वहां एक एयरपोर्ट, बड़ी टेक्नोलॉजी वाला एयरपोर्ट बनाया गया है, बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, और बड़ी तमाम आधुनिक चीजों से लैस है। वो वहां से जहाज पकड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। वो एयरपोर्ट इसीलिए जाएगा कि यहाँ से जहाज से उड़कर, फ्लाइट से उड़कर कहीं चले जाए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी दरवाजे पर उसको पकड़ेंगे और फिर कत्ल कर देंगे। इस तरह दज्जाल का खात्मा होगा। अल्लाह ताला हम सब का दज्जाली फितनों से, दज्जाल से और दज्जाल से पहले आने वाले तमाम फितनों से